تاریخیں شروع ہوتی ہیں ایکویرینس 9 فیبرری سے ہم اسے شروع کریں گے، 18 فیبرری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں 9 اور 10 ایکویرینس۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں لاسٹ ہاروسکوپ کو کلوز کر رہی تھی تو یہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میرے پیارے ایکویرینس نے اپنی ہیلتھ کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ 5 جنوری سے یہ وارننگ سٹارٹ ہو گئی تھی 2025 سے، اور 9 اور 10 فیبرری کی ڈیٹس بھی اس میں کچھ زیادہ ہمیں اچھی نہیں نظر آ رہی تھی، تو ہیلتھ ایریا کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ دوسرا جو آپ نے بہت اپنی ایکسٹرا کیئر کرنی ہے نا، وہ کرنی ہے ایکویرینس جو جاب ایریا کے اندر ہے، مطلب اپنا جن کا جاب ہے، ہاؤس ہے، وہاں پہ بہت احتیاط کرنی ہے۔ ملازمت میں کسی کو موقع نہ ملے آپ کے خلاف کیس مضبوط کرنے کا۔ آپ کے جو ہے کولیگس ہیں، آپ کے باسز ہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے۔ آپ نے کوئی آپ کو کسی انکوائری میں نہ پھنسا دے، تو یہ آپ نے بہت زیادہ اپنی کیئر کرنی ہے۔ 11 12 اور 13 یہ ڈیز سپورٹیو نظر آتے ہیں، تھوڑے آپ ہلکے پھلکے، آپ کے گھر کا ماحول بھی آپ کے مطابق نظر آتا ہے۔ ویسے بھی اس وقت جو 2 ستارے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ریلیشن شپ میں آپ کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، یعنی ریلیشن شپ میں میرے ایکویرینس اس وقت ایک کمفرٹ زون میں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو تاریخیں ہیں 11 12 اور 13 فیبرری، یہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں۔ 14 اور 15 فیبرری جو ہے تھوڑا سا یہ خرچے انڈیکیٹ کر رہی ہے، اور آپ کا وارننگ زون بھی 2025 کا یہی ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی اور اپنے اخراجات میں الائنمنٹ آؤٹ نہیں ہونے دینی، یعنی آپ کو ایک بجٹ بنانا ہے اپنے لیے، اور اس بجٹ کو ایکسیڈ نہیں کرنا، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی سچویشن میں، کوئی بھی مالی سچویشن آپ کا مطلب وہ آپ اس کے وکٹم نہ بن سکیں۔ بھروسہ نہیں کرنا کسی پہ فائنینسز میں، اور جو ہے پیسے کو بڑھانے کے لیے کچھ شارٹ کٹ پہ نہیں جانا، مطلب جو پاسبل ویز ہیں کہ کسی مالی شکنجے کی گرفت میں نہ پھنسیں، وہاں پہ آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے۔ اور 14 اور 15 فیبرری کی ڈیٹ بھی اسی طرح ہمیں خرچہ کی انڈیکیشن دے رہی ہے۔ 16 17 اور 18 فیبرری یہ پھر آپ کی فیور میں ہے۔ یہ تاریخیں جو ہیں ہمارے ایکویرین اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں۔ اگر کسی کی کوئی خبر آنی ہے کہ کوئی پیپر ورک آنا ہے، کوئی ویزے کی خبر آنی ہے، تو اللہ کرے کہ کوئی پازیٹیو نیوز اس وقت جو ہے وہ آپ کا مقدر ہو۔ کوئی اوورسیز ٹریول اگر ان تاریخوں میں کرنا پڑ رہا ہے تو بھی ٹائم اور یہ جو ہے وہ آپ کی فیور میں چل رہا ہے۔ پھر ایک مبارک ستارہ جو میرے ایکویرینس کو سپورٹ کر رہا ہے دفتری معاملات میں بھی جو ہے، اور اگر کسی نے پوسٹنگ کرانی ہے، تبادلہ کرانا ہے، شہر بدلنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ستارہ بہت اچھا ہے جو کہ آپ کے لیے رشتوں کو بھی بہتر بنا رہا ہے، چاہے وہ رشتے آپ کے سسرال ہے یا آپ کا خاندان ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کے بچوں کے معاملات میں، یعنی وہاں آپ کو ستارے کی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری سپورٹ جو آپ کو ملتی ہے ایکویرینس لو ہاؤس کے اندر، یعنی رومانس میں کوئی ایسا کلک ہو سکتا ہے، جو لوگ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ستارہ سپورٹیو ہے۔ رومانس ایریا میں کوئی ایسا کلک ہو سکتا ہے جو آگے چل کے ایک پرماننٹ ریلیشن شپ میں بھی آپ اسے لاک کر سکتے ہیں۔ اس وقت بہتر جو ہے نا سول میٹ ملنے کے امکانات بھی جو ہیں وہ سالڈ ہیں، اور وہ ایکویرینس جن کو اولاد کی خواہش ہے، یا اولاد نرینہ کی خواہش ہے، یا اولاد کی دنیاوی کامیابیوں کی خواہش ہے، تو یہ والا ٹائم آپ کو اولاد کی طرف سے سرخرو کر ہے۔ اللہ تعالیٰ
سب کی زندگیوں میں اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں رکھے. مطلب میں یقین کرے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک دشمن کو بھی اولاد کے اوپر ٹیسٹ نہ کریں. تو یہ میری ہمیشہ ایک دعا ہوتی ہے لوگوں کے لیے جو ہے. سب سے پہلے ہمارے ایکویرس دوستوں کو سالگرہ مبارک. یہ جو 9 سے 16 تک کا ہفتہ یہ ہمارے ایکویرس دوستوں کا ہفتہ ہے اور یہ پورے چاند کا ہفتہ بھی ہے. پورا چاند آپ کے ساتھ میں گھر میں ہے. سو دس از اے ویک جہاں پر ہمارے ایکویرس دوست جو ہیں ان کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ خوشخبریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور میرے دل سے دعا ہے ان تمام ایکویرس دوستوں کے لیے جن کی یہ سالگرہ ہے اس ہفتے, کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی منزل, سب سے بڑی خواہش, سب سے بڑی ایک کامیابی حاصل کر سکیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اب شروع کرتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں سن اور مرکری کنجنکٹ کر رہے ہیں. دونوں کا جب کنجنکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا پہلا گھر اور آپ کا چوتھا گھر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو آپ اپنی ذات کو اور اپنے گھر کو پوری اہمیت دینی ہے. باقی کی چیزیں بعد میں آتی رہیں گی, ان کو بعد میں دیکھتے رہیں گے. پہلے اپنی ذات کو دیکھیے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو کیسے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا فیصلہ کرنا ہے, کیا فیصلہ نہیں کرنا. آسک یور سیلف کہ واٹ ڈو یو وانٹ. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے یا کس طرح کا آپ کو گھر کو دوبارہ سے ارینجمنٹ کرنا ہے. اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اگر آپ کو کوئی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, اگر آپ کو کہیں پر کچھ چیزوں پہ گیو اپ کرنا پڑتا ہے, تو اٹ از اوکے. جب تک کہ وہ اپنے گھر کی خاطر, اپنے گھر والوں کی خاطر ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کی فیملی میں ایسے لگتا ہے ٹینشن ہے تھوڑی سی, جیسے آپس میں بہن بھائی لڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسٹریس کا ماحول ہوتا ہے, تو اس کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. فیملی کانفرنٹیشن کو آپ نے اوائڈ کر کے ان کو ٹھیک کرنا ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. اس کے بعد آپ کی جو ہوتا ہے نا کہ کوئی جیسے سم ٹائمز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں, بہت بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں جو باقی گھر والوں کو قبول نہیں ہے. تو اگر آپ کا کوئی بڑا فیصلہ آپ کے باقی گھر والوں کو قبول نہیں ہے تو اس فیصلے پر آپ بیک آؤٹ کرتے, یہ بہتر ہے. کیونکہ ابھی جو بھی آپ کے فیصلے ہیں اور خاص طور پہ گھر کو لے کر, گھر والوں کو لے کر, وہ آپ کے لیے آگے چل کر بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار ہو سکتے ہیں. سو آسک ایوریبڈی بفور فائنل ڈیسیشن سے پہلے ہر کسی سے بات کر کے پھر فائنل ڈیسیشنز لیجیے. اس کے بعد آپ کو جیسے اس ہفتے آپ کو فیل ہوگا اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ لوگ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وجہ کوئی نہیں ہے سوائے جیلسی کے. لوگ بلا وجہ آپ سے جیلس ہیں, بلا وجہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بلا وجہ آپ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جھوٹا ایکسپوز کر رہے ہیں, اور بنیاد جو ہے وہ صرف جسے کہتے ہیں جیلسی ہے. آپ نے چیزوں کو, آپ کا اس ہفتے فیلس جو ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا اور مرکری آپ کا گھر چھوڑ کر جو آپ کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا. سو پلاننگ, فائنینشیل پلاننگ آپ کا بیسٹ آپشن ہے, بجائے اس کے کہ آپ ٹائم کو ضائع کریں ادھر ادھر لوگوں کی باتوں میں, ان کے ساتھ جھگڑوں میں اور میس کو ٹھیک کرنے میں. وہ گھر کے میس کو تو ٹھیک کرنا لازمی ہے, لیکن اس کے علاوہ ارد گرد کے میس کو ٹھیک کرنے کی بجائے the best thing for you is to plan. کیونکہ یونیورس اس وقت آپ کو پلانس دے رہا ہے, تو اسے کیچ کرنے کی کوشش کریں. آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک جال ہونا چاہیے اور آپ ان آئیڈیاز کو کیچ کرنا شروع کریں جو بہت سارا خوبصورت تتلی آپ کے ارد گرد فلائی کر رہی ہیں. سو انہیں کیچ کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ جو بھی آپ کی زندگی ہے, جو بھی آپ چاہتے ہیں, جو کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز بالکل آپ کے نزدیک ارد گرد موجود ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو بہت بڑی فائنینشیل اور ایموشنل کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اس ہفتے یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو خوشی دینا چاہتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگوں کے پھیلائے جال میں مت پھنس جانا. بہت سارے جال آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں, دھوکہ آپ کے لیے تیار ہے, اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں. آپ کی نیگیٹو انرجی, آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنی محبت سے آنکھیں مت بند کریں اور اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کی سچی محبت کیا ہے اور کون ہے. ہو سکتا ہے آپ نے سچ سے آنکھیں بند کی ہوں اور جھوٹ سے آنکھیں چار کی ہوں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے فلورائٹ. فلورائٹ ایک پتھر ہے جس میں 3 رنگ ہوتے ہیں, جامنی, سبز اور سفید. سو یہ آپ کا آل دا ٹائم لاکی سٹون ہے, فلورائٹ. سو اس کو آپ یوز کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا اس ہفتے کا جو آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ چابی ہے.
چابی چاہیے آپ کو، یہ کی رنگ میں ہونی چاہیے. یہ ایکچولی جو اس کی انرجی ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری انڈسٹریز خود بخود ایکسپوز ہوتی ہیں اور خود بخود کھلتی ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے انسان کی زندگی میں استغفار، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے. استغفار مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. تو اس ہفتے ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں انٹیگریٹ کر لیجیے. اب موو کرتے ہیں